ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیانی سیرت سیریز میں خوش آمدید۔ الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا قدم بقدم ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آپ کے علم ہے کہ پچھلے نشست میں ہم نے فتح مکہ کے حوالے سے کلام کسی درجے میں مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی فتح مکہ کے فوراً بعد سن 8 ہجری ہی میں غزوہ حنین کا جو معاملہ پیش آیا، پھر غزوہ طائف کا معاملہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں پورے سرزمین عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا، اس پر کلام ہوگا۔ اور پھر سرزمین عرب سے باہر نکل کر سلطنت روما کے خلاف اقدام کا فیصلہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے تناظر میں کلام کریں گے انشاءاللہ، غزوہ طائف اور غزوہ حنین کے بیان کے بعد۔ آج یہ موضوعات ہیں، غزوہ حنین، غزوہ طائف اور غزوہ تبوک۔ آئیے آج کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کلام ہوگا۔ آج ہمارا جو موضوع رہے گا غزوہ حنین تا غزوہ تبوک کا مطالعہ، اور سب سے پہلے اس ضمن میں اب قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے چند آیات قرآنی کا بنیادی طور پر مختصر مطالعہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آیات سورہ توبہ میں سے آیت نمبر 26 کا بیان، جہاں غزوہ حنین کا مختصراً تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 میں قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، بس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مؤمنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ یہ ترجمہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 کا۔ اور اولاً یہ ہوا کہ مسلمان 12,000 کی تعداد میں تھے۔ فتح مکہ سن 8 ہجری 10,000 کا لشکر تھا۔ اس کے فوراً بعد غزوہ حنین کا معاملہ 12,000 کا لشکر تھا۔ نئے نئے لوگ جو مسلمان ہوئے ان کے دل میں ایک بات آ گئی، پہلے تو مسلمان کم ہوتے تھے، جیت جایا کرتے تھے، آج سامنے ہماری جو قبائل ہیں یہ 4,000 کی تعداد میں ہے، اور ان کو ختم کرنا، ان پر قابو پانا کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے۔ اولاً اس کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ نے تربیت فرمائی کہ اولاً مسلمانوں کو کچھ نقصان اٹھانا پڑا، پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مسلمانوں کو غلبہ بھی ملا۔ البتہ توجہ دلائی گئی کہ تمہاری نگاہ مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے، نہ کہ اسباب اور اپنی تعداد اور اپنی تیاری پر۔ یہ مختصر اشارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 میں حنین کے واقعے کی طرف ہے۔ غزوہ حنین کا تذکرہ بعد میں انشاءاللہ مطالعہ سیرت کے ذیل میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلی آیت سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 92 ہے۔ البتہ اب جو چند آیات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ مختصر کلام ہی ہو سکے گا، یہ غزوہ تبوک کے تناظر میں ہے، ورنہ غزوہ تبوک کا بڑا تفصیلی بیان سورہ توبہ کے کئی رکوعوں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ البتہ چند آیات کا ہم نے انتخاب کیا۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، منافقین تو پیچھے رہ گئے اور سچے مسلمان اللہ کی راہ میں نکلے، اور یہ نفیر عام کا موقع تھا، ہر ایک کا نکلنا لازم تھا۔ نفیر عام پر کلام بعد میں بھی کیا جائے گا۔ البتہ کچھ معذور افراد تھے، وہ جا نہیں سکتے تھے، کچھ کے پاس سواریوں کا انتظام نہیں تھا، وہ جا نہیں سکتے تھے، ان کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں ارشاد ہوا، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ ترجمہ، اور ان لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے لیے سواری بہم پہنچائی جائیں، تو آپ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا، تو وہ مجبوراً اس حال میں واپس لوٹے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے ہیں۔ ایک تو منافقین تھے، وہ تو ہٹے کٹے ہونے کے باوجود نہیں نکلے تھے، غزوہ تبوک سے 9 ہجری کی بات ہو رہی ہے، نفیر عام کا موقع تھا۔ ایک یہ لوگ ہیں کہ جن کی چاہت ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلیں، مگر سواریوں کے اخراجات ان کے پاس موجود نہیں۔ بعد میں ذکر کیا جائے گا 18 افراد پر اوسطاً ایک اونٹ تھا، اس قدر سواریوں کی کمی تھی، اور 30,000 کا لشکر نکلا تھا۔ تو ایسوں پر جو جانا چاہتے مگر سواریوں کا انتظام ان کے پاس نہیں، ان کو واپس لوٹ جانے کو کہا گیا، ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہوگا، اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی۔
اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 79 فرمایا کہ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. ترجمہ سورہ توبہ آیت نمبر 79 کا، وہ لوگ جو ان مسلمانوں پر طعن کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو لوگ اپنی محنت کے سوا طاقت نہیں رکھتے پھر ان پر ٹھٹھا کرتے ہیں، اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھٹھا کا مطلب مذاق اڑانا. یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں منافقین مسلمانوں کا. صحابہ کرام نے ڈھیروں مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، آگے ذکر کریں گے تو مذاق اڑانے لگے، او ہو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے. منافقین کہتے تھے معاذ اللہ. اور بعض صحابہ کرام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کسی نے رات کسی یہودی کے باغ میں مزدوری کی اور کچھ اس کو کھجوریں ملی، اللہ کی راہ میں لا کر پیش کر دی تو منافقین کہنے لگے لو جی یہ چند کھجوریں لے کر روم کی سلطنت کو فتح کرنے چلے ہیں. یہ پورا پس منظر ہے جس میں آیات نازل ہو رہی ہیں. ان منافقین کی ریشہ دوانیوں کا تذکرہ اس مقام پر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس مذاق کا جواب ان کو دیتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ وعید ان لوگوں کو سنائی گئی ہے. اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا بہت مشہور واقعے کے تعلق سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 ارشاد ہوا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. سورہ توبہ آیت نمبر 118 اس کا ترجمہ. اور اللہ نے ان تین آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جان بھی ان پر تنگ ہو گئی اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر اسی کی طرف، پھر اللہ ان پر رجوع ہوا تاکہ وہ توبہ کریں. یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 118. تین صحابہ تھے. مشہور واقعہ کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان سے خطا ہو گئی، نہ جا سکے، غزوہ تبوک کے موقع پر نہیں نکل سکے. سواریاں بھی تھیں، حالات بھی بہتر تھے، کوئی معذوری کوئی بیماری کوئی اور مشکل بھی نہیں تھی. بہرحال انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے اپنا معاملہ صاف صاف پیش کر دیا اور ان کا 50 دن کا بائیکاٹ ہوا. اس کا ذکر بھی آگے وقت ہوا تو کر دیں گے کہ 50 دن کا معاملہ کیوں رہا. البتہ سچے لوگ تھے، مخلص لوگ تھے، منافقین کی طرح جھوٹے بہانے انہوں نے نہیں بنائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. 50 دن کے بعد اللہ نے نظر کرم فرمائی اور ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا. یہ ان تین صحابہ کرام کی توبہ کی قبولیت کا واقعہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں. باقی ناظرین کرام غزوہ تبوک پر تفصیلی تبصرہ سورہ توبہ کے کئی رکوعوں میں ہمارے سامنے آتا ہے. اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں. سورہ توبہ میں 16 رکوع ہیں. پہلے 5 رکوعوں میں سرزمین عرب پر اللہ کے دین کے غلبے کا بیان اور پھر اگلے 11 رکوعوں میں اکثر جو تبصرہ ہے وہ غزوہ تبوک کے تعلق سے آتا ہے. اس میں سے چند آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ناظرین کرام قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چند آیات کے مطالعے کے بعد اب چلتے ہیں جو ہمارا مرکزی حصہ ہوتا ہے پروگرام کا، مطالعہ سیرت کی طرف. اور قدم بقدم سیرت کا مطالعہ جیسے جیسے اہم واقعات ہمارے سامنے ہم آگے بڑھتے چلے گئے. آج بات آگے بڑھ رہی ہے فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ تعالی. رمضان مبارک میں فتح مکہ کا معاملہ ہوا 8 ہجری میں اور 6 شوال 8 ہجری. اللہ اکبر. عید ہم مناتے پہلی شوال کو، ایسے ہی ہے نا، اور 6 شوال کو لشکر گیا ہوگا تو عید کہاں گزری ہوگی، تیاریاں کیسی ہوئی ہوں گی، اندازہ کیا جا سکتا ہے. یہ بھی بڑا قیمتی نقطہ ہے، دلچسپ نقطہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رمضان مبارک میں بدر بھی ہوا، رمضان مبارک میں فتح مکہ کا معاملہ بھی ہوا. شوال کے مہینے میں احد کا میدان، شوال کے مہینے میں احزاب کا میدان، شوال کے مہینے میں غزوہ حنین کا معاملہ. اندازہ کیجئے تو پھر وہ رمضان اور وہ عیدیں رسول پاک علیہ السلام کے دور میں کہاں گزری ہوں گی. خوشیاں بھی منائی گئی ہوں گی مگر کن تیاریوں میں صرف ہوئی ہوں گی اندازہ کیا جا سکتا ہے. 6 شوال 8 ہجری غزوہ حنین کا معاملہ پیش آیا ہے. فتح مکہ کے بعد بعض اڑیل طاقت اور متکبر قبائل کو چھوڑ کر بقیہ سارے قبیلوں نے سپر ڈال دی تھی، یعنی ہار مان لی تھی اور وہ تابع ہو گئے تھے مسلمانوں کے. ان اڑیل قبیلوں میں حوازن اور ثقیف سر فہرست ہیں. ثقیف کا معاملہ طائف کا اور حوازن کا معاملہ بھی ذکر ہو جائے گا. حنین کے تعلق سے ان کا معاملہ پیش آیا ہے.
ان قبیلوں کا مسلمانوں پر یلغار کا فیصلہ اور حنین کی وادی کے قریب پڑاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی باقی لوگوں نے سپر ڈال دیے، باقی لوگ تو سرنڈر کر چکے، ہم ذرا طاقتور لوگ ہیں، ہمارے تیر انداز بھی بہت، ہم لڑنے والے بھی ہیں، ہم بہادر بھی ہیں، ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے مسلمانوں کا۔ یہ ہے وہ جو ہے نا جنگ کا اعلان ان لوگوں کی طرف سے۔ چنانچہ حنین کی وادی کے قریب یہ حوازن کے قبیلے نے، ان کے افراد نے، تیر اندازوں نے پڑاؤ ڈالا ہے اور مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے حنین کی طرف 12,000 فوج کے ساتھ روانگی۔ بات معروف ہے 10,000 کا لشکر تھا 8 ہجری ہی میں رمضان مبارک میں فتح مکہ کے موقع پر، اور اب یہ کچھ اور لوگ بھی ایمان لا چکے، بلکہ بہت سارے لوگ ایمان لا چکے ہیں، تو اب 12,000 کا لشکر ہے جو جا رہا ہے مسلمانوں کا حنین کی وادی کی طرف، جہاں حوازن کے قبیلے کے افراد موجود ہیں۔ حنین کے قریب پہنچنے پر اسلامی لشکر پر دشمن کے تیر اندازوں کا اچانک حملہ اور بڑے شدید قسم کے انہوں نے حملے کیے مسلمانوں پر، اور کئی مسلمان شہید بھی ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی صفوں میں بھگدڑ مچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ کیا پکارا میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، البتہ جو آیت ہم نے پہلے پیش کی تھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی، ہوا کیا، اللہ پہلے بھی تمہاری مدد فرما چکا ہے، تم دل چھوٹا نہ کرو۔ کس موقع پر؟ حنین کے موقع پر، جب تمہیں کچھ اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا، ایک وقتی توبہ مشکل تم پر آئی اور اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ تربیت فرمانا چاہیے کہ دیکھو اپنی تعداد پر تمہیں کوئی تکبر نہ ہو جائے، اپنی تعداد پر تمہیں کوئی ناز نہ ہو جائے، بلکہ تمہاری نسبت تو اللہ کے ساتھ ہے، تمہاری نگاہ بھی اللہ کی طرف، اس کی نصرت کی طرف ہونی چاہیے۔ تم 12,000 تھے، وہ سامنے 4,000، دیکھو ابتداء ان کو کچھ تمہارے اوپر غلبہ پانے کا موقع مل گیا، یہ تربیت کے لیے تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئی۔ البتہ اولاً اب جب انہوں نے تیر اندازی کی ہے اور تیر چلائے مسلمانوں پر، تو کئی مسلمان صحابہ اکرام جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی صفوں میں بھگدڑ مچی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا ہے، یہ بھی پکارا الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ آپ کو یاد ہوگا احد کا میدان تھا، جب بھگدڑ مچی تھی تب بھی اللہ کے نبی نے پکارا، اور صحابہ اکرام کہہ رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بہادری شجاعت کے جوہر ہمارے سامنے پیش کیے، اور ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے جا کر گویا کہ پناہ لیا کرتے تھے۔ یہ شجاعت و بہادری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ انا نبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، الی عباد اللہ، ہے میں اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ جب یہ پکار اللہ کے نبی علیہ السلام نے لگائی، پھر صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو پکارا، انصار نے بھی پکارا، سب نے مل کر پکارا، تو مسلمانوں کو پھر سے جو ہے وہ ریوائیو ہونے کا موقع ملا، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئی ہے۔ البتہ دھواں دھار جنگ کا آغاز ہوا، اور اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں۔ یہ آپ کو یاد ہوگا بدر کے میدان میں بھی ایسا ہوا، یہ یہاں پر بھی ہوا، اور جب بدر کے میدان میں ایسا ہوا تھا تو رب تعالی نے سورہ انفال میں فرمایا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی تو اللہ نے پھینکی، ہاتھ نبی مکرم علیہ السلام کا تھا، پھونک آپ نے ماری ہے، شاہت الوجوہ آپ نے پڑھا ہے، چہرے بگڑ جائیں آپ نے کہا ہے، مگر بدر میں بھی جب یہ ہوا تو رب نے کہا یہ ہم نے کیا۔ وہ نبی علیہ السلام کی نصرت پر رب تعالی موجود ہے، رب کائنات موجود ہے، اور ایمان والے جب قتل کر رہے تھے بدر میں تو رب نے یہ بھی کہا تھا سورہ انفال کی آیت نمبر 16-17 میں فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے قتل نہیں کیا مسلمانوں، انہیں اللہ نے قتل کیا ہے۔ جب اہل ایمان اپنا سب کچھ لٹا کر اللہ کی راہ میں کھڑے ہوں، اللہ کے دین کی دعوت، اس کے دین کی نصرت، اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، اس ساری محنت کو اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ خیر یہاں بھی مٹی اٹھائی نبی علیہ السلام نے، پھینکی ان کی طرف، شاہت الوجوہ کہہ کے چہرے بگڑ جائیں، یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس کے بعد دشمن کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور ان کا کام زوال پذیر ہوتا چلا گیا۔ فتح کے بعد پیٹ بھاگتے دشمن کا تعاقب، اللہ کے نبی علیہ السلام کی فراست کو دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا احد کے میدان میں بھی ایسا ہوا تھا، دشمن بھاگا تھا لیکن نبی علیہ السلام نے تعاقب میں صحابہ کرام کو بھیجا کہیں پلٹ کر واپس نہ آ جائیں، ان کو ان کی غلطی کا احساس نہ ہو جائے کہ یہ اخبار کی پھر مسلمانوں پر حملہ کیوں نہ کر دے، معاذ اللہ کے نبی نے یہاں پر بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان کا جو ہے وہ پیچھا کرو تاکہ ان کی دوبارہ واپس لوٹنے کی ہمت نہ ہو۔ بالآخر اللہ نے فتح عطا فرمائی حنین کی وادی میں بھی مسلمانوں کو، اور اندازہ کیجیے کس قدر مال غنیمت ملا۔ مال غنیمت میں 6,000 قیدی، کیونکہ اول 4,000 آئے تھے، بعد میں اور کمک آ رہی تھی یہ حنین کی وادی میں مشرکین کے لیے۔ مال غنیمت میں 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی ہاتھ آئی۔ یہ کلو کے حساب، کلوز انگلش میں کہا جائے گا، کئی کلو چاندی ہاتھ آئی۔ اندازہ کیجئے
6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں اور 4,000 اوقیہ. یہ بھی ایک پیمانہ ہے میجرمنٹ کا. 4,000 اوقیہ چاندی مسلمانوں کے ہاتھ آئی ہے. اس کے بعد فوراً معاملہ پیش آیا ہے غزوہ طائف کا. یہ آخری معاملہ ہے سرزمین عرب کی حد تک کہ جہاں یہ ثقیف کا قبیلہ ایک موجود تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ سارا معاملہ چکا دیا جائے، معاملہ ختم کر دیا جائے اور ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کی شان مکمل ہو کر سامنے آ جائے. چنانچہ غزوہ طائف غزوہ حنین کا تسلسل ہے. یہیں سے مہم روانہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کے خلاف. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی ماہ شوال 8 ہجری میں طائف کا قصد یعنی ارادہ فرمایا. اس مقصد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں 1,000 فوج کا ہراول دستہ روانہ کیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طائف کا رخ کیا. خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ کی تلواروں میں سے تلوار، ان کی سرکردگی میں 1,000 فوج کا لشکر روانہ ہوا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی طائف تشریف لے گئے ہیں. قلعہ طائف کا محاصرہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منجنیق کا استعمال ہوا. جی منجنیق ہے نا، عجیب سی بات لگ رہی ہے نا. ہم نے کبھی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں سنا ہے، ایسے ہی کچھ ہے نا. ادھر منجنیق رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کی. آج وہ توپ کی شکل ہے، وہاں اس وقت کچھ اور شکل ہوا کرتی تھی، گولوں کے برسانے والی بات تھی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہے. ہوتا یہ تھا کہ یہ طائف کا جب محاصرہ ہوا تو وہ اندر سے تیر پھینکا کرتے تھے اور نیزے پھینکا کرتے تھے اور بھی چیزیں پھینکا کرتے تھے اور منجنیق کا استعمال ہوا. ایک اور اہم لفظ دبابہ، وہ مفسرین نے بلکہ معاف کیجیے گا سیرت نگاروں نے لکھا، جب وہ تیر چلاتے تو تیروں سے روک حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں لکڑیوں کے کوئی باکسز سے بنائے اور اس کے اندر جاتے تھے پھر وہ آگے کی طرف. آج کیا کہا جائے گا، بلٹ سے بچنے کے لیے بلٹ پروف جیکٹس ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی نا گاڑیاں بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تیروں کا دفاع کرنے کے لیے، تیروں سے بچنے کے لیے آپ یوں کہیے کہ لکڑیوں کے باکسز مسلمانوں نے بنایا اور اس کے اندر وہ جایا کرتے تھے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا ہے، منجنیق کا استعمال ہوا ہے. دبابہ وہ باکسز جو لکڑی کے تو وہ استعمال کیے گئے ہیں. اور بہرحال پھر یہ ہوا کہ ان کو زچ کر دیا گیا اہل طائف کو. البتہ یہ بھی ہوا کہ اوپر سے بہت کچھ اور بھی پھینکا گیا ہے، انگارے بھی برسائے گئے ہیں آپ یوں کہہ لیجئے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوفل بن معاویہ سے مشورہ ہوا، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بڑا پیارا مشورہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ گھر چکے ہیں، اگر آپ ان کے سامنے کھڑے بھی رہیں گے تب بھی یہ ختم ہو جائیں گے اور اگر آپ ان کو چھوڑ بھی دیں گے تو اب ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ یہ آپ کا مقابلہ کریں. جب یہ مشورہ ان کی طرف سے آیا اللہ کے رسول نے قبول فرمایا. نوٹ کیجئے گا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وحی کی نگرانی ہے، وحی کی رہنمائی موجود ہے، مگر آپ پھر بھی اپنے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بس کل واپسی کا اعلان. صحابہ کرام نے کہا یہ کیا بات، ایک بات زبان پر آ گئی، یہ کیا بات کہ ہم ایسے ہی واپس چلے جائیں گے. اچھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لڑو کل. اب جب وہ لڑنے کے لیے چلے ہیں، آگے بڑھے ہیں تو خوب اوپر سے تیر بھی برسائے گئے، کئی صحابہ کرام بھی شہید ہوئے. تب صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. عرض کہ اللہ کے پیغمبر جیسا آپ حکم فرمائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کل واپسی ہوگی اور پھر اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. واللہ عالم، حکمت اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے. البتہ یہ طائف ہے جہاں پہ پہلے بھی بہت کچھ بیتا تھا، آپ کو یاد ہوگا طائف کا واقعہ مکی دور کا. آج بھی یہ طائف ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حتمی معاملہ کوئی نہیں کیا بلکہ معاملہ چھوڑ دیا. اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول نے اعلان کیا، ایک اور اعلان دوران محاصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اوپر سے کوئی غلام اگر نیچے آ جائے گا تو اس کو ہم آزاد کر دیں گے. اس کا نیچے آ جانا ہی جو ہے وہ آزادی ہوگی. 30 کے قریب غلام بھی جو ہے وہاں سے باہر آ گئے تھے اور ان کی آزادی کا فیصلہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں کہا گیا اللہ کے پیغمبر بدعا کیجئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں رحمت کی دعا کروں گا، ان کی ہدایت کی دعا کروں گا. جب طائف اب پہلے تشریف لے گئے تب بھی یہ معاملہ ہوا تھا، آج بھی معاملہ ہو رہا ہے اور یہ بات پہلے بھی ہم نے کی تھی اور آج بھی ہم عرض کر رہے ہیں. بعد میں یہ قبیلہ مسلمان ہوتا ہے اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ وہ ثقفی ہیں، ثقیف قبیلہ یہاں پر آباد تھا اور سندھ میں جو اسلام کا داخلہ ہوا ہے، اسلام کی تعلیم پہنچی ہے، وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جو ثقیف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو اسی طائف میں آباد تھا. یہ دعا کر کے نبی مکرم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے. طائف سے واپسی ہو رہی ہے. جعرانہ میں اموال غنیمت کی تقسیم. کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ جو مالی غنیمت ملا تھا
حنین کے موقع پر وہ جعرانہ کا علاقہ ہے، وہاں پر آپ نے اس کو رکھوا دیا تھا، ابھی تقسیم نہ ہوا، ابھی کچھ اور لوگوں کے مسلمان ہونے کا اعلان ہونے لگا تھا، کچھ قبائل کے لوگ آنے والے تھے، اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے اس کو ہولڈ کیا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ مکے والوں کو، ابو سفیان کو، ان کے گھرانے کے افراد کو، اور نئے نئے مسلمان ہونے والوں کو اور مکے والوں کو بہت کچھ عطا کیا، بہت کچھ عطا کیا۔ مقصد کیا تھا؟ ان کی دل جوئی ہو جائے، مقصد کیا تھا؟ ان کے دلوں کی دل جوئی کے نتیجے میں ان کو اسلام پر استقامت مل جائے گی۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کہیں سے یہ بات بھی چلتی ہوئی آئی، بات سننے میں آئی کہ انصار حزن اور اضطراب کا شکار ہیں۔ انصار مدینہ کچھ بات زبان پر آ ہی گئی کہ ہم وہاں سے آئے ہیں، محنتیں ہم نے کی ہیں اور ہم نے قربانیاں بھی دی ہیں، سب کچھ بھی ہم نے کیا، اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ فلاں کو اتنا دیا گیا، فلاں کو اتنے کلو چاندی دی گئی، فلاں کو اتنی بکریاں دے دی گئی، فلاں کو یہ منصب دے دیا گیا۔ فطری معاملہ تھا، ایک بات دل میں آ گئی تو کچھ لوگوں کی زبان پر آ گئی۔ جب یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلی، آپ نے فوراً ایکشن لیا اور آپ نے سب کو جمع فرمایا، سب جمع ہو جائیں انصار مدینہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطاب کیا، تفصیل کا تو موقع نہیں، اس خطاب کے چند جملے، اور اس کو میں عرض کروں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ جو موٹیویشنل اور ایموشنل اسپیچ کہا جا سکتا ہے ان میں سے ایک ہے، یعنی بے حد آپ اس کو کہیے، اس میں ترغیب بھی ہے، تشویق بھی ہے اور جذبات کو ابھارنے والی بات بھی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سنا کہ تم نے ایسے ایسے کہا ہے کہ ہاں انصار کو نہیں ملا اور نئے آنے والوں کو، نئے قبول کرنے والوں کو دے دیا گیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو تم سچ کہتے ہو، اللہ اکبر، تم سچ کہو گے۔ اگر تم یہ کہو گے تو تم سچ کہو گے کہ تم کہو کہ جب لوگوں نے آپ کی تصدیق نہیں کی بلکہ آپ کی تکذیب کی تو ہم نے آپ کی تصدیق کی اور ہم نے آپ کو بلایا، جب لوگوں نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے اپنی جان اور مال اور اولاد سے بڑھ کر آپ کی مدد کی، تمہیں حق ہے تم یہ کہو، تمہیں حق ہے کہ تم یہ کہو، مگر تم یہ نہیں دیکھتے، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ مکے کے نئے لوگ جو ایمان لائے ہیں، یہ نئے لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہیں، ان کو مال مل جائے، یہ مال کو لے جائیں، یہ اونٹ لے جائیں، یہ بکریاں لے جائیں، یہ چاندی لے جائیں، یہ سب کچھ لے جائیں، اور تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ مدینہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ دیکھو میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو، سارے لوگ جس راہ پر چلنا چاہیں چلیں، لیکن انصار جس راہ پر چلیں گے میں اس راستے پر چلوں گا۔ اے اللہ انصار پر رحمت نازل فرما، ان کی بیویوں میں، ان کی اولاد میں، ان کے گھروں میں رحمت نازل فرما۔ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ یہ کہنا تھا، اور ہزاروں قطار روئے ہیں انصار مدینہ، دھاڑے مار مار کر روئے انصار مدینہ، اور اللہ کے رسول کا وعدہ بھی تو تھا، فتح مکہ کے بعد کی بھی تو بات کر لیجئے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا وعدہ تھا میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو، اور پھر اللہ کے رسول چند دنوں کے بعد ابھی ذکر کرتے ہیں انہی انصار مدینہ کے ساتھ مدینہ شریف واپس لوٹ گئے۔ ادھر وفد حوازن کی آمد ہوئی اور قبول اسلام کا معاملہ ہوا، اس قبیلے کے چند افراد نے بھی اسلام قبول کیا، اس کی بھی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں۔ پھر اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا، اور یہی جعرانہ کا علاقہ مشہور ہے، بعض حضرات یہاں سے بھی احرام باندھتے ہیں جب حج کے لیے جاتے ہیں اور ایک سے زائد عمرے کرتے ہیں تو یہاں سے بھی احرام باندھا جاتا ہے، میقات ہے یہاں پر۔ عمرہ ادا کیے نبی علیہ السلام نے، جعرانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا، اور پھر مدینہ واپسی کا سفر شروع ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں استقبال ہوا، اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا جیسے جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر تشریف لائے تھے اور بچیوں نے پڑھا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، ایسے ہی کلمات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ شریف میں استقبال ہوا۔ اب کلام کریں گے غزوہ تبوک کے تعلق سے۔ سن 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں واقعہ پیش آیا، اور سلطنت روما کے خلاف یہ اقدام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ شان نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ کے رسالت صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے ہے، اور آپ رحمت للعالمین بھی ہیں۔ تو عالم زمین کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں انسان بستے ہیں، صرف سرزمین عرب ہی کی حد تک نہیں بلکہ اس سے آگے بھی آپ کی رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ آپ کا مشن جو ہم بار بار بیان کر چکے، لیظہرہ علی الدین کلی، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی ذکر آتا ہے، تاکہ کل نظام زندگی پر آپ اللہ کے دین کو غالب کر دیں۔ سرزمین عرب کی حد تک تو یہ معاملہ فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ طائف کی صورت میں ہو گیا۔ اب سلطنت روما کے خلاف اقدام کا فیصلہ فرما دیں، اور یہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے، وسعت دی جا رہی ہے اس انقلاب کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قائم ہوا تھا، برپا ہوا تھا۔ آج ہم بات کریں گے اب انشاءاللہ غزوہ تبوک کے تعلق سے۔ اس کا پس منظر واقعہ موتا، آپ کو یاد ہے واقعہ موتا، جہاں 3 صحابہ کرام سپہ سالار بنائے گئے تھے وہ شہید ہوئے،
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور پھر سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کمان آئی اور 3000 کے لشکر کو وہ بچا لائے تھے، نکال لائے تھے، اور 2 لاکھ رومی افواج یہ 3000 لشکر کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ صبح کی تھی، یعنی یہ ذلت کا باعث تھی یہ بات اس وقت کی سو کالڈ سپر پاور رومنز کے لیے، رومیوں کے لیے۔ چنانچہ اب روم کے علاقے کے اندر، غسان کے علاقے کے اندر جذبات ہیں، بھڑک رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، اور ان کو خطرہ ہو رہا ہے کہ یہ تو ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، کہیں ہمارے بالمقابل کھڑی نہ ہو جائے، اور ماضی میں وہ مارکا بھی دیکھ چکے موتا کا۔ چنانچہ اب وہاں تیاریاں ہو رہی مسلمانوں کے خلاف۔ یہ قیصر روم کے جذبات اور ارادے بھی کہ اس ابھرتی ہوئی طاقت کو نب دا ایول ان دا بڈ والی بات ہے، جڑ سے ہی اکھاڑ دیا جائے، تو وائی ناٹ کہ اگریسولی آگے بڑھ کر ان کے خلاف اقدام کیا جائے۔ یہ عمومی اعتبار سے یہاں پر مشورے ہیں یا عمومی اعتبار سے یہاں پر جذبات اور ارادے ہیں۔ پھر روم و غسان کی مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری کی عمومی خبریں، یہ معروف خبریں تھیں جو مسلمانوں کو پہنچ رہی تھیں، اور یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں اشارتاً، بہت تفصیلاً تو نہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انٹیلیجنس کا ادارہ آپ کہہ لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، جو آپ کے اقدامات تھے وہ بڑے قیمتی تھے۔ چنانچہ آپ کو علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کے بارے میں سنگن ملتی رہا کرتی تھی، عمومی خبریں تو آ رہی تھیں مسلمانوں کے خلاف رومیوں کی تیاریوں کے حوالے سے۔ اسی دوران میں کیا ہوا، منافقین کی ریشہ دوانیاں، ایک طرف تو یہاں آستین کے ساتھ اندر بیٹھے بنے رہے، اور نمبر 2 کبھی یہود کا یہ ساتھ دیا کرتے تھے، کبھی کسی اور کو جو ہے وہ شے دیا کرتے تھے۔ ابو عامر خزرجی، اس کا ذکر پہلے بھی غزوہ احد کے تعلق سے آ چکا ہے، اور وہ جا کر رومیوں سے جو ہے وہ آشیرواد لیا کرتا تھا۔ اور اسی دوران میں مسجد ضرار کی ایک سازش کی گئی، ابو عامر خزرجی جو دشمن بنا ہوا تھا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا، عیسائی راہب تھا، پیچھے سے رومی سلطنت کے افراد نے اس کو شے بھی دے رکھی تھی۔ اور مسجد ضرار کیا تھی، اس کو ضرار کہتے اسی لیے کہ نقصان پہنچانے والی، اس کو مسجد شرعاً تو نہیں کہا جائے گا، تو سازشی ایک معاملہ تھا، اور جس کو ڈھانے کا حکم پھر دیا گیا، اور یہ مسلمانوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے منافقین نے یہ حرکت کی تھی۔ اسی دوران میں روم و غسان کی مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری کی خصوصی خبریں بھی آنا شروع ہوئیں۔ بعض قافلے جو مدینہ شریف پہنچ رہے تھے ان سے سنگن مل رہی تھی کہ رومی سرحدوں پر اور رومی علاقوں کے اندر ایسے اور ایسے اقدامات ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ تھا اب عمومی خبروں سے آگے بڑھ کر خصوصی خبروں تک پہنچا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قطعی اقدام کا فیصلہ، اور یہ ایک ایسا موقع ہے جو واحد موقع ہے دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نظیر ہمارے سامنے دور نبوی ہی میں نہیں موجود، صرف یہ واحد موقع ہے۔ وہ واحد موقع کیا ہے میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ قطعی اقدام کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فیصلہ فرمایا کہ ہم پہلے جا کر ایگریسولی ان کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کریں ہم آگے بڑھ کر دیکھیں گے۔ اس سے پتہ چلا جب تک مسلمان کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ جھیلتا اور برداشت کرتا ہے۔ جب تک مکہ مکرمہ میں نبی اکرم علیہ السلام موجود تھے، بظاہر ابھی طاقت نہیں تھی، تیاری نہیں تھی، 360 بتوں کو گوارا کیا گیا، لیکن جب طاقت آئی ہے اور اللہ نے قتال و جنگ کی اجازت دے دی تو فتح مکہ تک معاملات پہنچے۔ فتح مکہ ہوتی تو سارے بت اڑا دیے گئے تھے، توڑ دیے گئے تھے، پاش پاش کر دیے گئے تھے، اور اب اگر بیرون عرب کوئی اس وقت کی سو کالڈ سپر پاور موجود ہے اور وہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ان کے نظم کے خلاف، ان کی اجتماعیت کے خلاف، ان کی ریاست کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس طاقت موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے اگریسولی اس کو کاؤنٹر کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ حتمی اقدام اور قطعی اقدام کا فیصلہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چنانچہ رومیوں سے جنگ کے لیے تیاری کا اعلان کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے واضح طور پر اعلان کیا ہمارا ارادہ روم کے خلاف جنگ کرنے کا ہے۔ عام طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی مہمات کو پوشیدہ بھی رکھا کرتے تھے، لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا جو واحد موقع ہے کہ اس مہم کو آپ نے پوشیدہ نہیں رکھا بلکہ علل اعلان آپ نے فرمایا کہ ہمارا ارادہ ہمارا ارادہ ہے جنگ کرنے کا، کس سے؟ رومی سلطنت سے۔ جد و جہد کا یہ نیا دور ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بین الاقوامی آغاز، وہ انقلاب جو سرزمین عرب پر برپا ہو چکا۔ یہ انقلاب صرف عرب کا مقدر نہیں تھا، آپ کی رسالت فقط عرب کے لیے نہیں ہے، تمام عالم کے لیے ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت توحید اور آپ کے اس انقلاب نبوی کا بین الاقوامی فیز وہ شروع ہو رہا ہے غزوہ تبوک کے نتیجے میں۔
غزوہ کی تیاری کے لیے مسلمانوں کی دوڑ دھوپ اور اللہ کی راہ میں مسابقت کی حیرت انگیز مثالیں. سینکڑوں اونٹ پیش کیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا مال پیش کیا کہ اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی کر لے سب اللہ کی طرف سے تجھے معاف ہے. اتنا انہوں نے ڈھیروں مال اللہ کی راہ میں پیش کیا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند آئے تو آپ نے دعا عطا فرمائی اور یہ خوشخبری سنائی. ساتھ ہی مسابقت لگی ہوئی ہے. ایک مسابقت ہمارے یہاں, ایک کمپٹیشن ہمارے یہاں ہے. ہم سب کو سورہ تکاثر آتی, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کثرت کی خواہش نے تمہیں ہلاکت میں غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. ہم بھی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, میرا چھوٹا ہے اس کا بڑا تو میں بھی بڑا بنگلہ بنا لوں, میری چھوٹی اس کی بڑی گاڑی میں بھی بڑی گاڑی حاصل کر لوں. دوڑ صحابہ کرام کے درمیان میں لگی ہوئی ہے. آدھے گھر کا مال لے کر چلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آدھے گھر کا مال لے کے چلے اس ارادے کے ساتھ آج میں ابو بکر صدیق کو پیچھے چھوڑ دوں گا. اللہ اکبر, کہاں پیچھے چھوڑ دوں گا؟ نیکی کے معاملے میں, صدقہ پیش کرنے کے معاملے میں, راہ خدا میں خرچ کرنے کے معاملے میں. جب پہنچے تو صدیق اکبر ہی تھے, وہ آگے ہی تھے, پورے گھر کا مال لا کر پیش کر دیا. نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا صدیق کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اور سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, میں کیا ان کی برابری کروں, بس یہ مجھے اپنی ہجرت کی ایک رات دے دیں. اللہ اکبر, اور میری ساری نیکیاں مجھ سے لے لیں, میرے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ اکبر. کیسی کیسی مثالیں. ایک صحابی رات بھر ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر, مال و اسباب تو تھا نہیں, گھر میں بھی فاقے تھے, رات بھر ایک یہودی کے باغ میں محنت مزدوری کی, چند کھجوریں ملی, کچھ گھر والوں کی بھی وہاں فاقہ تھا اور کچھ لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش ہوئے, حاضر ہوئے. جب سارا ڈھیروں مال دیکھا ہوگا تو بڑے پریشان. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلایا اور یہ اپنے مبارک ہاتھوں سے چند کھجوریں اس پورے ڈھیر کے ٹاپ پر رکھ دی. اللہ اکبر. اخلاص کی قبولیت ہے اللہ کے ہاں, قابلیت کا معاملہ نہیں, قبولیت کا معاملہ ہے. اخلاص کی اہمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں. ایسی حیرت انگیز مثالیں وہاں پر پیش ہوئیں. اور ابتدا میں ایک آیت ہم نے پیش کی تھی, منافقین تو کسی سے بھی خوش نہیں, معاذ اللہ, کہتے تو ہو اتنا مال خرچ کریں دکھاوے کے لیے, استغفر اللہ, اور کہہ رہے ہو یہ کھجورے لے کے چلے سلطنت روموں کو فتح کرنے کے لیے. یہ ان کا باطن کا بغض اور خبث اور گندگی اس موقع پر زبان پر آ رہی ہے. یہ بدلتے حالات میں جب تقاضے آتے ہیں تو منافقین کا نفاق کھل کر پھر سامنے آ جاتا ہے. نفیر عام کا معاملہ, جیسے یہ پہلا موقع ہے کہ اس مہم کو اللہ کے رسول نے پوشیدہ نہیں رکھا, اعلانیہ طور پر اعلان فرمایا کہ ہم جا رہے ہیں روم کی طرف. اسی طرح نفیر عام کا معاملہ پہلی مرتبہ ہوا, سورۃ التوبہ میں اس کی تفصیلات آتی ہیں. نفیر عام کا معاملہ ہر ایک کا نکلنا لازم ہے. ہاں, عورتوں پر نکلنا لازم نہیں, بیمار ہے معذور ہے لازم نہیں, باقی ہر ایک مرد کے لیے نکلنا لازم کیا گیا تھا. باقی ایک بات آ چکی, جن کے پاس سواریاں ہی نہیں ہیں ان کو پھر معذرت دی گئی, اس سے کہ سواریاں نہیں تو کیسے ان کو لے کے جایا جائے گا. البتہ باقی سب کا نکلنا لازم تھا. یہ واحد ایک ہی مثال ہے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہر ایک کا نکلنا لازم کیا گیا, جس کو نفیر عام کہا جاتا ہے. یوں 30,000 افراد پر مشتمل اسلامی لشکر کی تبوک کی طرح روانگی ہوئی, اور اس سے بڑا اجتماع کبھی بھی دور نبوی میں نہیں ہوا. اس سے بڑا لشکر کبھی دور نبوی میں نہیں نکلا. یہ سب سے بڑا لشکر ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں روانہ ہوا, 30,000 صحابہ کرام کا لشکر. ناظرین کرام, اس غزوہ تبوک کے معاملے کو, اس لشکر کو, اس مہم کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں. جیش لشکر کو کہا جاتا ہے, عسر مشکلات سے. ایسا جیش ایسا لشکر جو کئی مشکلات میں مبتلا تھا, کئی مشکلات کے ساتھ گیا ہے. طویل سفر ہے اور تبوک تک جانا ہے, سینکڑوں میل کا سفر ہو جائے گا. شدید گرمی کا معاملہ ہے. مزید برآں کھجور کی فصل تیار, اگر اس کو اتارا نہ جائے تو ضائع ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. پھر سواریاں کم ہیں, 18 افراد کے لیے ایک اونٹ ہے. باری باری بیٹھتے تھے, باری باری 18 افراد پر ایک اونٹ ہے. اور غذا کی قلت ہے تو کبھی پتے کھانے تک کی نوبت آ جایا کرتی تھی. پانی کی کمی تھی تو اونٹوں کو ذبح کر کے پانی حاصل کیا جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کے اندر اللہ نے پانی کو سٹور کرنے کی سٹوریج کیپیسٹی رکھی ہے. اب وہ اونٹ نہر ہو گیا, اب اس کا جو پانی اس سے جو ہے پیاس کو بجھایا جا رہا ہے. اور اندازہ کیجئے اگر اونٹ نہر ہو جائے گا تو پھر وہ 18 افراد والا ایوریج اور بڑھ جائے گا, شاید 20 سے 25 افراد کے لیے ایک اونٹ دستیاب ہوگا سواری کرنے کے اعتبار سے. یہ وہ معاملات ہیں جن کو کہا جائے گا کہ مشکلات کا یہ شدید معاملہ ہے, اور اس کو جیش العسرہ کہا گیا. ایسا لشکر جو بڑی مشکلات کے موقع پر نکلا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں. اس کے بعد اسلامی لشکر کی تبوک آمد. یہ تبوک کا علاقہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہایت بلیغ خطبہ, اللہ کی فرمانبرداری کی تلقین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات کی بشارتوں کا ذکر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا. یہ ہے کہ اسلامی فوج کا شعار اور مزاج. جب وہ اللہ کی
ایک فوج، اللہ مسلمانوں کی فوج میدان میں اترتی ہے اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے، اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ان کا یقین کرتے ہوئے، اور اگر میدان چھوڑیں گے اور اپنے امیر کی بات نہیں مانیں گے، قتال سے جی چرائیں گے، تو پھر اللہ کے عذابوں کا ڈراوا بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے جو بڑی خطبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر عطا فرمایا۔ رومیوں کے مقابلے کی ہمت نہ ہوئی اور جنگ کی نوبت نہیں آئی، ایسا کیوں ہوا؟ بڑی اہم بات ہے، سلطنت روما ہے، اس وقت کی سپر پاور ہے، کیوں ان کا ہمت کا معاملہ نہ بنا؟ اس کی وجہ ایک اہم یہ تھی کہ ہرکلس جو کہ رومی سلطنت کا بادشاہ تھا، وہ تورات اور انجیل کا عالم تھا، جان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہوتی ہے، سلطنتوں کو چلانے والے بالکل کورے لوگ تو نہیں ہوتے، کبھی نجاشی بھی تھے رحمت اللہ علیہ، وہ بھی بادشاہ تھے اور تورات اور انجیل کے جاننے والے تھے، جب ان کے سامنے قرآن پیش ہوا وہ تو ایمان بھی لے آئے تھے۔ مشہور واقعہ ہم سب کو یاد ہے، ہرقل کا معاملہ یہ کہ اس نے دل سے تو جان لیا تھا مگر اس نے قبول نہیں کیا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ چنانچہ وہ اعتراف کر گیا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا، اور اس کی ہمت نہ ہوئی۔ ظاہری بات ہے جب بادشاہ یا سپہ سالار وہی اگر رک جائے گا تو فوج کیسے آگے بڑھے گی؟ تو وہ قائل ہو گیا تھا آپ کی صداقت کا، اس نے اعلان نہیں کیا، قبول نہیں کیا، ایک الگ بحث ہے۔ چنانچہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ جنگ کرتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں، وہاں پر آپ نے قیام کیا ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر ٹھہرے ہیں، 20 دن آپ ٹھہرے ہیں وہاں پر، اور قبائل سے آپ نے معاہدات کیے ہیں۔ چنانچہ حالات کو دیکھتے ہوئے روم کے بعض قبائل کی طرف سے مسلمانوں کی حمایت کا فیصلہ ہوا، جب پہلے بھی مسلمانوں کی جو ایک دھاگ بیٹھ چکی تھی، موتا کا معاملہ، 3000 مسلمان اور 2 لاکھ رومی افواج اور 2 لاکھ رومی افواج ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے، یہ دھاگ بیٹھ چکی ہے۔ اور اب ہرقل خود جو ہے وہ ہمت نہیں کر پا رہا مقابلہ کرنے کی، مسلمان وہاں پر 20 دن تک موجود رہے ہیں لیکن ہمت نہ ہوئی، تو یہ دھاگ بیٹھ چکی ہے مختلف قبائل پر۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں سے معاہدات کی اور مسلمانوں کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلامی حکومت کی سرحدوں کی وسعت اور روم کے اعلی کاروں کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا۔ ایک تو دھاک بیٹھ گئی، البتہ کچھ علاقوں کے اندر کچھ سر اٹھانے کے امکانات تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے دستے ان علاقوں کے اندر بھیجے ان کی سرکوبی کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تبوک میں قیام فرمایا، آنے جانے میں کل 30 دن لگے۔ یاد آیا آپ کو؟ کل 50 دن ہو گئے، 15 دن جانے کے، 15 دن آنے کے، اور 20 دن تبوک میں قیام کے، کل 50 دن۔ یہ 50 دن کا معاملہ رہا لشکر کے جانے اور آنے کا۔ وہ 3 صحابہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا 50 دن کا بائیکاٹ ہوا۔ سلام کا جواب نہیں دیتے تھے صحابہ کرام اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام۔ چند دنوں کے لیے بیویوں کو بھی کہا کہ الگ ہو جاؤ، طلاق کا معاملہ نہیں، خلا کا معاملہ نہیں، الگ ہو جاؤ۔ 50 دن تک یہ سوشل بائیکاٹ رہا اور پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا۔ 50 دن میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ لشکر کا جانا آنا اور 20 دن کا قیام، کل 50 دن بنتے ہیں۔ لشکر اسلام کی مدینہ واپسی، اور جب مدینہ واپسی ہوئی تو سورہ توبہ کی تفصیلی ہدایات اور تفصیلی ہدایات کے ساتھ ساتھ کئی آیات اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی اور منافقین کا پول اس میں کھولا گیا ہے۔ چنانچہ ذکر ہے کہ غزوہ کے بعد منافقین کا جھوٹے بہانوں کا معاملہ، کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ، ہمارے ساتھ ویسا معاملہ ہو گیا، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ آئیں گے اور جھوٹے بہانے بنائیں گے، لیکن اب ان کے لیے سخت باتیں اللہ کی طرف سے نازل کر دی گئی اور ان کے عذر قبول نہیں ہوں گے۔ 3 مؤمنین صادقین کی توبہ اور نزول وحی میں مغفرت کا اعلان، جیسے کہ 3 صحابہ کرام کا واقعہ پیش کیا گیا اور ابتدا میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 کا ذکر بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ جزیرۃ العرب پر اس غزوہ کے اثرات کیا ہوئے؟ ایک سلطنت روما جیسی سپر پاور کی ہمت نہ ہوئی، تو اب جو جانے والے تھے سپر پاور تو وہی ہوں گے نا، اب ایک سپر پاور کی ہمت نہ ہوئی مقابلہ کرنے کی، تو جو ان کے خلاف اقدام کرنے کے اب سپر پاور کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اور اللہ کے بندے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے ساتھی ہیں۔ اس غزوے سے یہ اثرات پورے عرب پر بیٹھ گئے اور عرب کے باہر بھی دھاگ مسلمانوں کی بیٹھ چکی ہے۔ منافقین کے حوالے سے سخت رویے کا امر ربانی، یعنی سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئی، آئندہ ان میں سے کسی کے جنازے پر نبی علیہ السلام کھڑے نہیں ہوں گے، ان میں سے منافقین میں سے کسی کا جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے، آئندہ کبھی اللہ کی راہ میں نکلنا چاہیں گے بھی تو ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، آئندہ ان کے لیے
کوئی انفاق پیش بھی کرے تو قبول نہیں کیا جائے گا، اور نبی علیہ السلام 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو ان کے لیے استغفار قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پکے جو منافقین تھے ان کے لیے تفصیلات سورہ توبہ میں عطا ہوئی۔ البتہ سورہ توبہ میں اس سب کے ساتھ ساتھ تفصیلی بیان سورہ غزوہ تبوک کا بھی آتا ہے، جس کی طرف اشارہ ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم نے مطالعہ سیرت کے ذیل میں بیان سیرت سیریز میں غزوہ حنین، غزوہ طائف اور غزوہ تبوک کا کسی درجے میں مطالعہ مکمل کیا۔ ہمیشہ کی طرح آخر میں فلسفہ سیرت کے حوالے سے چند نکات پیش خدمت ہیں۔ واقعات تو پیش آئے، پیچھے حکمت کیا تھی، آبجیکٹوز کیا تھے، مقاصد کیا تھے، وزڈم بیہائنڈ کیا ہے، اس پر ہم کلام کرتے ہیں فلسفہ سیرت میں۔ اس حوالے سے پہلی بات، مسلمانوں کی تربیت کی خاطر وقتی طور پر کچھ نقصان اٹھانے کا معاملہ کیا گیا تاکہ نگاہ اسباب پر نہیں مسبب الاسباب ہی پر رہے۔ یہ غزوہ حنین کی طرف اشارہ تفصیلاً کلام ہو چکا ہے۔ نمبر 2، اگلی بات فلسفہ سیرت کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن انقلابی اور عالمگیر ہے، جس کے تسلسل میں سرزمین عرب سے باہر بھی غزوہ تبوک کا معاملہ پیش آیا، اور یہ اقدام خود اللہ کے رسول نے کیا علیہ السلام۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ڈیفینسو، ہمیشہ ڈیفینسو نہیں ہے، یہ تو اوفینسو ہے، یہ تو اگریسو ہے، یہ تو آگے جا کر خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اقدام کیا ہے۔ یہ غلط بیانی جو لوگ کرتے ہیں نا، اور جو ہے وہ مغرب کے سامنے جھک کر جو باتیں کرتے ہیں، خدا را ان کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی اور آخری بات فلسفہ سیرت کے ذیل میں، راہ الہی میں سختیوں کا آنا کھرے کھوٹے کے امتیاز کا بھی باعث بنتا ہے، جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کی ریشہ دوانیاں کھل کر مزید سامنے آئیں۔ یہ مشکلات کے دور میں تو نکلے ہیں، لیکن جو نہیں نکلے ان کا پول کھل کر سامنے آ گیا، اور ہاں جن سے خطا کا معاملہ ہوا وہ سچے ایمان والے تو ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان بھی ہو گیا، لیکن منافقین کے لیے سخت سزاؤں کا تذکرہ بھی آ گیا، جیسے کہ اشارہ کیا گیا۔ اس کے بعد ہمیشہ کی طرح پیغام سیرت، ہمارے لیے کیا لیسنز ہیں، ہمارے لیے کیا سبق آموزی ہے، یہ ہم پیغام سیرت میں چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات، اہل ایمان کے لیے فیصلہ کن شے نصرت الہی ہے، چنانچہ انہیں اسی پر نگاہ رکھنی چاہیے اور اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر توجہ رکھنی چاہیے۔ کبھی 3000 کا لشکر ہو، 2 لاکھ بھی ان کو کچھ نہ کر سکے۔ غزوہ موتا کا معاملہ، مارکہ موتا کا معاملہ کہہ لیجئے، غزوہ تو وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام شریک ہوتے، اور کبھی سلطنت روما ہو، وقت کی سپر پاور ہو، لیکن اللہ اکبر وقت کے حکمراں اور سپہ سالار کے دل میں رعب ڈال دے، وہ چپ کھڑا ہے تو باقی کیا ہمت کریں گے۔ تو نگاہ مسلمانوں کی وہ اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ ویسے تو اصلی نقطہ غزوہ حنین کے تعلق سے تھا، لیکن اس کو عموم کے اعتبار سے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگلا نقطہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمگیر مشن کی تکمیل اب امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے، اور صرف دعوت دین ہی نہیں، نفاذ دین کی جد و جہد بھی مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے، اور رب کی زمین پر رب کا نظام قائم اور نافذ ہو۔ اس مقصد کے لیے اللہ کے پیغمبر نے سرزمین عرب پر بھی محنت کی، اور جب وہاں اللہ کا دین غالب ہوا تو آپ تبوک کی طرف بھی سلطنت روما سے ٹکرانے کے لیے بھی تشریف لے گئے ہیں۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ذمہ داری ہماری ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آخری نقطہ پیغام سیرت کے ذیل میں، غزوہ تبوک اہل ایمان کی سبق آموزی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی شدید مشکلات جھیلی۔ ہاں، پتے بھی کھانے کی نوبت آئی، 18 افراد پر ایک اونٹ موجود ہے، اور فصلیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ اکبر، شدید گرمی میں نکلے ہیں، سلطنت روما سے ٹکرانے کے لیے نکلے ہیں۔ کس قدر صعوبتیں، مشقتیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جھیلی ہیں۔ پھر وہ ہم حدیث تو بیان کرتے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت، تم پر میری سنت پر عمل کرنا، اور میرے خلفاء راشدین صحابہ ہیں، میرے ہدایت یافتہ ہیں، ان کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو وہ سنت ہمیں یہاں بھی دکھائی دیتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے ان کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ مشکلات مانگنی نہیں، آئیں تو جھیلنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا۔ یہ بھی نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی سنت ہمارے سامنے رہتی ہے یا نہیں، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔ آج کے حدیث کا انتخاب صحیح بخاری شریف سے کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں خدمت نبوی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے فاقے کی شکایت کی، پھر دوسرے آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی۔ رہزنی ڈاکے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، لوٹ مار کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، تم نے حیرہ دیکھا ہے؟ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ہودج نشیں عورت حیرہ سے چل کر آئے گی،
خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ ایک عورت پردہ نشیں ہو، ایک کونے سے دوسرے کونے میں جائے گی، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ کسرا کے کنگن، ایران کا بادشاہ کسرا، اس کے کنگن تم فتح کرو گے اور آدمی سونا چاندی لے کر نکلے گا، لینے والا کوئی موجود نہیں ہوگا، یعنی دینا چاہے گا دینے والا موجود ہوگا، مانگنے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ یہ بشارتیں ہیں جو بعد کے دور میں بھی پوری ہوئیں، اور انشاءاللہ آخرت یعنی قیامت سے قبل اس زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اس مشن کی تکمیل کے لیے مجھے، آپ کو، ہمارے گھرانوں کو، ہماری صلاحیتوں کو قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام ہوا مکمل، اور اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔